ملین عقائد اہل سنہ احباب ذی وقار، ہم اس مقام پر محترم المقام بھائی الیاس صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ ان کے اصال ثواب کی تقریب نور میں شریک و جمع ہیں۔ مقررہ وقت جو دعا کا ہے وہ قریب ترین ہے، جب تک حاضری پیش نہیں کی جاتی میں دو چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزم بھائی الیاس صاحب نے بڑے پیار سے حکم فرمایا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عظمت مصطفیٰ کے حوالہ سے ان کے حکم کے مطابق میں دو چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء واقف ارض و سما شب اسرا کے دلہا تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا یہ کرم ہے اور خدا کا یہ فضل ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں حضور کی امت میں ہونے کے لیے دعا نہیں کرنی پڑی، یہ خدا کے کرم سے رسول رحمت کی نظر عنایت سے یہ ہم پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اب آپ چونکہ دین متین دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر دین ہے، ایک عظیم دین ہے، ادیان میں سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جس چیز کی نسبت رسول رحمت سے ہو گئی، اللہ نے اپنے محبوب کی نسبت کی برکت سے اس چیز کو بھی کائنات سے منفرد فرما دیا ہے۔ جیسے کہ امت مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا جو تاج ہے وہ امت رسول کو ہے۔ 7 لاکھ نبیوں رسولوں کی امتیں ایک طرف ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی امت ایک طرف ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں کے سلطان ہیں، سب کے امام ہیں، تو یہ ان کا دین بھی سارے ادیان کا سردار دین ہے، چونکہ اس دین کی نسبت رسول رحمت سے ہے۔ ہمارا دین متین اس کی ابتدا سے انتہا تک کہ حجت الوداع کے اس عظیم خطبے کے ان عظیم الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو اس دین میں کسی شک کی گنجائش نہیں، کسی ایسی بات کی گنجائش نہیں کہ جو عقل سے ماورا ہو۔ رسول رحمت کے دین متین کی برکات اول تا آخر اور روز قیامت تک یہ بہاریں، یہ اس کی روشنی، اس کا نور پوری دنیا کو منور و روشن کرتا رہے گا۔ جیسے کہ میں نے دوران خطبہ قرآن مقدس کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں کہ ہر نمازی اپنی نماز جب پڑھتا ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ منفرد پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کسی دھرتی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ اس کی نماز پڑھنا چاہے وہ سنت پڑھ رہا ہے یا واجب پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے یا کوئی فرائض پڑھ رہا ہے، 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، نماز سری ہے، نماز جری ہے، کوئی بھی نماز ہے، اس وقت تک اس بندہ مومن کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک تشہد میں بیٹھ کر، قعدہ آخری میں بیٹھ کر نماز سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا نہ مانگے، ربنا اغفر لی والدیا، کہ اے مالک میری بھی بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ اس وقت تک اس بندہ مومن کی، اس مسلمان کی، اس نمازی کی نماز میرا رب ایکسپٹ نہیں فرماتا، مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے ماں اور باپ کی بخشش کی دعا نہ کرے۔ یہاں ایک بات جس پہ ہم سبھی کلی ڈالیں، اس کی گہرائی میں غوطہ زن ہوں، تو ایک بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اگر دعا نماز کی حالت میں ماں باپ کی بخشش کی اگر ناجائز ہوتی تو رب کبھی بھی
اپنی پرائیویٹ عبادت نماز میں اس بات کو نہ رکھتا، اللہ نے اس دعا کو، ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کو اپنی پرائیویٹ عبادت نماز میں رکھ کر آنے والی نسلوں کو یہ بتلا دیا ہے کہ لوگوں، ماں باپ کی بخشش کی دعا کرنا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ حسین کے نانا کی سنت ہے، رب کی منشا ہے، رب کی رضا ہے۔ تو یہاں ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر نماز کی حالت میں ماں باپ کی بخشش کی اگر دعا کی جائے تو نماز مکمل ہو جائے، نماز پوری ہو جائے، اور رب کی منشا و رضا بھی یہی ہے۔ تو اگر نماز کی حالت میں دعا مانگنا جائز ہے تو دل کی تختی پہ اس جملے کو نقش فرما لیجئے گا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگنا شرک و بدعت نہیں بلکہ مدینے والے محمد کی سنت ہے، یہ مانگنا جائز ہے۔ اینی ون، کوئی بھی انسان، زید، عمر، بکر، دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہو، وہ نماز کی حالت میں یہ دعا ضرور مانگتا ہے۔ اور ہر بندہ جو بھی نمازی ہے، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا، جو بھی 5 وقت کا نمازی ہے اس کی بات ہے، وہ اصحال ثواب شاہد بھائی کی طرح ایسے کرے یا نہ کرے، جب بھی وہ اللہ کے حضور سر جبین نیاز کو جھکائے گا، عبادت کی صورت میں نماز میں کھڑا ہوگا، جب بھی نماز پڑھے گا، آلریڈی اس کا اصحال ثواب اس کی ماں کو بھی پہنچے گا، اس کے باپ کو بھی پہنچے گا، چونکہ اصحال کا مطلب ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے ذخیرہ، اجر۔ تو اجر و ثواب کسی کی روح کو پہنچانا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس پہ بے شمار امثلہ موجود ہیں، بے شمار ایسی باتیں موجود ہیں جو قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ آخری جملہ بول کے بات کو مکمل کر رہا ہوں، وقت مقررہ چونکہ ہو چکا ہے، کہ ایک اور بات کہ نماز کی حالت میں نماز اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز، اس کا تعلق صرف رب سے ہے، یعنی یکسوئی سے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، آقا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ میرے نبی نے فرمایا نماز کو اس رنگ میں پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ آقا اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر میرے نبی نے فرمایا پھر اتنا خیال کرو کہ تم نماز میں ہو اور تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ آقا یہ کیفیت تو ہم مانتے ہیں دل و بجان۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لو کہ عبادت یعنی صلاۃ، نماز، یہ اللہ سے بالکل یکسوئی کا تعلق ہے، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کا یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ تم رب سے باتیں کر رہے ہو جب نماز پڑھو، اور رب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو، اور تم یہ خیال کرو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، تو یہ یکسوئی ہے رب سے، یعنی پرائیویٹ عبادت اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر پرائیویٹ عبادت میں ماں اور باپ کا خیال آ جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ دل کی تختی پہ یہ جملہ بھی نقش فرما لے، پوری کائنات کی مائیں، پوری کائنات کے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک کی اس دھول پہ قربان ہیں۔ اگر میرے اور آپ کی ماں اور باپ کا خیال نماز میں آئے، نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو دل کی تختی پہ نقش فرماؤ، مصطفیٰ کا بھی خیال اگر نماز میں آئے، نماز ٹوٹتی نہیں، محمد کے خیال کی برکت سے رب اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی نلین پاک کے تصدق مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، لواحقین کو، ورثاء کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے آپ احباب جلوہ فکر ہوئے ہیں، آپ جتنے قدم چل کر خلوص نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں، میرا کریم اللہ آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ رہیں تو رسول کی غلامی میں، جیئے تو رسول کی غلامی میں، موت آئے تو محمد مصطفیٰ کی اللہ غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔